سے ہر آدمی اپنے اندر کی ایمان کی طاقت سے اپنے دین پر چلتا ہے۔ دین کو جان لینا الگ چیز ہے اور دین کو زندگیوں میں لانا یہ الگ چیز ہے، یہ محنت چاہتا ہے۔ اسی لیے دعوت کی یہ محنت، یہ چلت پھرت اپنے اندر کے ایمان کو بنانے کے لیے ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو بناوے۔ کتنا بناوے؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بزرگوں سے سنا کہ جیسے اسلام کے اندر نماز پڑھنا فرض عین ہے، روزہ رکھنا فرض عین ہے، مالداروں پر زکوٰۃ اور حج بیت اللہ فرض ہیں، ایسے ہی ہر مسلمان کو محنت کر کے اپنے ایمان کو اس سطح پر پہنچانا جو ایمان اسے فرائض پر کھڑا کر دے، جو ایمان اسے اللہ کے فرائض پر کھڑا کر دے اور جو ایمان اسے اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے روک دے، اتنا ایمان بنانا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اتنا ایمان بنانا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ ہماری یہ جماعتوں میں نکلنا اسی ایمان کو بنانے کے لیے ہے کہ اپنا ایمان بناویں تاکہ ہم اللہ کے فرائض پر کھڑے ہو جائیں، تاکہ ہم اللہ کے محرمات سے بچنے والے بن جائیں۔ دین تو اسی کا نام ہے۔ ہمارے دین میں کچھ چیزیں کرنے کی ہے، کچھ چیزیں نہیں کرنے کی ہے، اسی کے مجموعے کا نام دین ہے۔ اس لیے جماعت میں آدمی چلہ نکلے، 4 مہینے نکلے، 3 دن نکلیں، وہ اسی نیت سے نکلے گا۔ یہ آرام کرنے کے چلے نہیں ہیں، یہ منت کے چلے نہیں ہیں کہ میرا کام بن جائے، منت مانی تھی کہ چلہ لگا دوں گا، بیٹا پاس ہو جاوے میں چلہ لگا دوں گا، بیٹی کا رشتہ آ جاوے چلہ لگا دوں گا۔ اس کے یہ چلے نہیں ہیں۔ یہ چلے اور یہ 4 مہینے اور یہ مقام پر میرے آپ کے 3 دن میرے بھائیوں اپنے اندر کی ایمانی استعداد کو مضبوط کرنے کے لیے، اندر کا ایمان کمال تک پہنچانے کے لیے ہے۔ اور ایمان ایک ایسی چیز ہے، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ نماز کی ایک لیمٹ ہے 5، روزے کی لیمٹ ہے 30، زکوٰۃ کی ایک لیمٹ ہے 2.5%، حج کی لیمٹ ہے زندگی میں 1 مرتبہ لیمٹ ہے۔ ایمان کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک جملہ ہے، اللہم ما عرفتک حق معرفتک، اے اللہ میں نے آپ کو ایسا نہیں پہچانا جیسا آپ کو پہچاننے کا حق تھا۔ حالانکہ سارے علماء اور محققین کا متفق علیہ یہ مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایمان آج تک کسی کا نہ ہوا ہے اور نہ قیامت تک کسی کا ہوگا۔ اس کے بعد حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ ایمان، میرا ایمان، تیری معرفت مجھے نہیں جتنی ہونی چاہیے نہیں ملی۔ اس سے علماء نے لکھا ہے ایمان کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ جتنا آدمی چلے گا، کھپے گا، قربانی دے گا، اتنا اس کا ایمان ترقی کرتا جائے گا، اتنا ایمان ترقی کرتا جائے گا۔ اور جتنا ایمان ترقی کرے گا، آدمی میرے بھائیوں فرائض پر، واجبات پر، سنتوں پر، آداب و مستحبات پر اس کی زندگی جماتا جائے گا، حرام سے بچے گا، مکروہات سے بچے گا، ناجائز چیزوں سے بچے گا۔ ایمان کی طاقت کے بغیر کوئی چیز آدمی کو میرے بھائیوں فرائض پر کھڑا نہیں کر سکتی ہے، حرام سے نہیں روک سکتی ہے۔ یہ اللہ کے راستے کا خروج اسی نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نماز پڑھتے ہیں نیت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں نیت کرتے ہیں، جماعت میں کس نیت سے جائیں گے؟ بھائی میں اپنے ایمان کو بنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کس کی نیت سے جائیں گے بولو؟ اپنے ایمان کو بنانے کی نیت سے نکلا ہوں، اور بہت بڑی میری ضرورت میرا ایمان ہے۔ اور نکلنے کے زمانے میں ہر ساتھی روزانہ اپنی نیت کا استحضار کریں۔ ہاں، کیوں استحضار کریں؟ تاکہ اس کو یاد رہیں کہ میں کیوں گھر چھوڑ کر آیا ہوں، بیوی بچے کاروبار گھر وطن گھر کی راحتوں کو چھوڑا میں نے کیوں، یاد رہے استحضار، تاکہ پورے دن میں جماعت کی اجتماعی انفرادی اعمال میں آدمی اپنے آپ کو چاق و چوبند کے ساتھ رکھے۔ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے نا، اس کو ہاسپٹل میں بھرتی کر دیتا ہے، ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے آپ آ جاؤ، آپ کی ٹریٹمنٹ پوری کرنی ہے، 8 دن کا 10 دن کا کورس ہے،
تو آدمی صحت کی نیت کرتے ہوئے ڈاکٹر کی مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس کے یہاں ایڈمٹ ہو جاتا ہے نا. جس کمرے میں ایڈمٹ ہوا ہے وہاں کی چارپائی ڈھنگ کی نہیں ہے، بستر اچھا نہیں ہے، چادر اور تکیہ اس کے مزاج کا نہیں ہے، ٹوائلٹ باتھ روم گھر جیسا نہیں ہے. ہوتا ہے ہاسپٹلوں میں؟ نہیں ہوتا ہے. آدمی من بنا لیتا ہے، کھانے پینے کا پرہیز ہے، علاج کے درمیان میں دوائیوں کا مارا ہے، اوپر سے سب چیزیں آدمی برداشت کر لیتا ہے. نہ ڈاکٹر سے شکایت کرتا ہے، نہ ہاسپٹل کے اسٹاف سے شکایت کرتا ہے، نہ اپنے تیمارداروں سے شکایت کرتا ہے. اپنے من کو بنا لیتا ہے بھئی 8 دن کا تو مسئلہ ہے، 8 دن میں کورس پورا ہو جائے گا، صحت مند ہو جاؤں گا، بھلا چنگا ہو جاؤں گا، گھر چلا جاؤں گا. اپنے من کو منا لیتا ہے. اللہ کے راستے میں جب نکلنے والے نیت کر لے ایمان کو بنانے کے لیے نکلا ہوں، اور روزانہ اس نیت کا استحضار رکھیں، تو اس راستے میں کچھ کھٹی چیزیں بھی آتی ہیں، کبھی کبھار مٹھی بھی آ جاتی ہیں، کبھی کبھار کڑوی بھی چیزیں آ جاتی ہیں، ناگواریاں بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ تو تربیت کا راستہ ہے، ایمانی تربیت کا راستہ ہے نا. ہاں تربیت کا راستہ ہے. تو تربیت میں تو یہ سب چیزوں مرحلوں سے آدمی گزرے گا، لیکن جس نے اپنی نیت مستحضر کر کے پورے سفر میں 4 مہینے میں چلے میں پکی کر رکھی ہے، وہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد مختلف قسم کے حالات آ جائے گا، ان حالات کے اندر ذرا بھی ناسی پاس نہیں ہوگا. تو نیت کرتے ہو انشاءاللہ. اب کرنا کیا ہے؟ دیکھو اللہ کے راستے میں 4 کاموں میں سب سے زیادہ وقت لگانا ہے، چاہے 3 دن کی جماعت کیوں نہ ہو. کام ایک ہے نا، علاقہ بدلنے سے، ملک بدلنے سے ہمارا کام نہیں بدلتا ہے. 4 کاموں میں زیادہ وقت لگنا ہے. یہ 4 اعمال تبلیغ کے اعمال نہیں ہیں، یہ 4 عمل میرے آپ کی ایمانی تربیت کے اعمال ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مجمع کو انہی اعمال کی بنیاد پر تیار کیا تھا. جب آپ مکے میں تھے حضرت ارقم ابن ارقم کے مکان میں، اور جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مسجد نبوی میں آپ نے صحابہ کے مردوں عورتوں کے مجمع کو ان 4 اعمال پر ڈالا تھا، جس کی وجہ سے ان کا ایمان اس سطح پر پہنچ چکا تھا کہ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے. فَبِأَيِّ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، جون سے کی کسی صحابی کی زندگی میں اقتداء کر لوں گے، بیڑا پار ہو جائے گا، منزل پر پہنچ جاؤں گے. ایمان وہ کہاں سے لے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجمع کی تربیت ان 4 عملوں سے کی. اللہ کے راستے میں نکل کر مجھے آپ کو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ان 4 عمل میں لگانا ہے. پہلا کام دعوت. پہلا کام کیا ہے بولو؟ سب سے زیادہ وقت میرا آپ کا دعوت میں لگے. ہم سب داعی بنے. ہاں ہم سب کیا بنے؟ 4 مہینے چلے کے سفر میں داعی بن کر آؤں. اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدت، اور میرے بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی، آپ کے غیر کے طریقوں میں ناکامی کو خوب بولنا ہے، آخرت کو بولنا ہے. جماعتوں میں نکل کر انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، گشتوں میں، ملاقاتوں میں، چاہے عمومی گشت ہو، خصوصی گشت ہو، تشکیلی ملاقاتیں ہو، وصولی ملاقاتیں ہو، تعلیمی گشت ہو، اللہ کے راستے کے 5 گشت ہیں. ان 5 گشتوں میں ہمارا ہر ساتھی کیا کرے گا بولو؟ ایمان کو بولے گا. ایمان کو بولے گا. جتنا زیادہ یہ آدمی ایمان کو بولے گا اتنی اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی دل میں آتی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نجات و کامیابی کا یقین آتا جائے گا. آخرت کا استحضار اتنا ہی پیدا ہوتا جائے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے داعی بنو. کیا بنو؟ داعی بنو. اگر داعی نہیں بنو گے تو مدعو بن جاؤں گے. ہر دعوت اپنے اندر اثر رکھتی ہے، چاہے وہ حق کی ہو، باطل کی ہو، نیکی کی ہو، گناہ کی ہو. ہر دعوت اپنے اندر اثر رکھتی ہے، بول کر ہو یا خاموش ہو. آپ دیکھو یہ فلم والے، تھیٹر والے اپنے شو کے بورڈ لگاتے ہیں.
ہے نا. یہ تو موبائل کی وجہ سے تھیٹروں کا زور اس زمانے میں تھوڑا کم ہو گیا، ورنہ آج سے 15-20 سال پہلے ریلوے اسٹیشن پر، بس اسٹینڈ پر دیکھو، شہر میں جتنے تھیٹر اور فلم کی ٹاکیزیں بنی ہوئی ہیں ان تمام کے سائن بورڈ ہوتے تھے، اور آج بھی ہوتے ہیں، اور اس میں ٹائم لکھا ہوتا ہے 12 سے 3، 3 سے 6، 6 سے 9، 9 سے 12. خاموش دعوت ہے، ہمارے یہاں آؤ. برائی کی دعوت ہے، سائلنٹ. اور لوگ جاتے کہ نہیں جاتے بولو؟ دعوت اپنے اندر اثر رکھتی ہیں، حق کی ہو یا برائی کی ہو. مجھے آپ کو اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نکل کر اس دعوت کے، اللہ کی عظمت کے بولنے کی اتنی مشق کرنی ہے کہ میرے بھائیوں دل اللہ کی عظمت سے بھر جاؤں. داعی بنانا ہے اور پوری قوت کے ساتھ دعوت دینی ہے. یہ نہیں سہم سہم کر، ڈر ڈر کر کہ بیچارے بن کر. ہم تو بڑے اللہ کی بڑی بات لے کر آئے ہیں، اس بڑے اللہ کی جس کے قبضے میں 7 آسمان و 7 زمین، چاند سورج ستاروں کا نظام ہے، اس بڑے اللہ کی بڑی بات لے کر آئے ہیں. سہمیں گے نہیں، ڈریں گے نہیں. بات سمجھے نا میرے بھائیوں؟ پوری قوت کے ساتھ. حضرت مایوس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ داعی کی مثال تو دیوار پر گیند پٹکانے والے کی طرح ہے. دیوار گیند پر پٹکاتے ہیں، اگر آپ آہستہ سے پٹکائیں گے وہ آہستہ سے لوٹے گی. آپ طاقت سے مارو، طاقت سے آئے گی. جتنی قوت سے گشتوں میں نکل کر اللہ کی عظمت کو بولیں گے، وہ پلٹ کر دل پر اتنی قوت کے ساتھ اس کا اثر ظاہر کرے گی. ہاں، داعی بنے اپنے آپ کو. جماعت کا ہر ساتھی داعی بنے. یہ نہیں کہ جماعت نے پہلے سے 2 وقت لگائے، پرانے ساتھی تھے، گش میں وہی متکلم، خصوصی گش میں وہی متکلم، تشکیل میں وہی ہے، وصولی میں وہی ہے، تعلیم میں گش میں وہی ہے. نہیں، سب کو سیکھنا ہے. ہم سیکھنے کے لیے تو نکلے ہیں. کس بات کی آر اور شرم؟ یہاں نہیں سیکھیں گے جماعت میں نکل کر تو گھروں میں کیسے سیکھیں گے؟ بھائی نہیں سیکھے تھے اسی لیے تو نکلے ہیں. جماعت کا ذمہ دار بھی اپنے ساتھیوں کو یہ چیزیں وقتاً فوقتاً سکھاویں. تعلیم کے درمیان میں مذاکروں میں یہ چیزیں لاویں. ہاں، جماعت کے امیر صاحب بھی نیا سے نیا ساتھی کیا ہو جائے بولو؟ داعی بن کر آویں. جو داعی بنے گا تو محفوظ ہو جائے گا، نہیں تو کیا بن جائیں گے بولو؟ دوسروں کی قوموں کی دعوت کا اثر ہماری زندگیوں میں آئے گا، گھروں میں آئے گا، لباس میں آئے گا، معاشرت میں آئے گا، شادی بیاہوں میں آئے گا. آج امت میرے بھائیوں دعوت کے کام کو چھوڑ چکی ہے، اس لیے دوسری قوموں کی دعوت کا اثر اس کی زندگیوں میں ہے. اگر یہ امت میرے بھائیوں اپنے نبی کی محنت کو زندگی کا مقصد بنا لے، دوسروں کی ساری دعوتیں اس کی زندگی سے، غیروں کی سارے معاشرت کے اثرات اس کی زندگی سے نکل جائیں گے. ہم داعی بنے. ہمیں اللہ کے نبی داعی بنا کر گئے ہیں، ہے نا؟ تو سب سے زیادہ وقت ہمارا کس میں لگے گا بولو؟ دعوت میں لگے گا. دن میں ہو، رات میں ہو، اجتماعی طور پر ہو، انفرادی طور پر ہو، جو جہاں ملے. جس مسجد میں قیام ہے بھائی وہاں 100 گھر ہے ایمان والوں کے. ہماری جماعت 2 دن کے قیام کے درمیان میں ان 100 گھر والوں سے ملاقات کر لے، فردن فردن. 2 دن میں نہیں قابو میں آیا، تیسرا دن رک جاؤں. محنت کرنا ہے. دعوت دے کر محنت کیا کرنا ہے کہ بھائی ہم تو اپنے آپ کو دیندار بنانے کے لیے تو نکلے ہیں، اور ہماری نیت یہ بھی ہے جہاں گئے ہیں وہاں کے لوگ بھی دیندار بن جائیں. تو وہ دیندار کیسے بنیں گے؟ کہ وہ دیندار جب بنیں گے جب ہماری طرح اللہ کے راستے کا خروج کریں. یہاں سے 5، 50، 100 آدمی اللہ کے راستے میں نکل جاؤں گے. مقدر میں جس کے نکلنا ہے نکل گئے، اور باقی کے لوگ جماعت جو اعمال مسجد کے اندر کرتی تھی، تعلیم، گش، ملاقات، ہے نا، ان اعمال کو مسجدوار جماعت کی شکل میں جماعت کے بعد جانے کے بعد وہاں پر کرنے والے بن جاؤں گے. مسجدوار جماعت بنے، گش کریں، ملاقاتیں کریں، تعلیم کریں. مقدر میں سے جن کا نکلنا، جماعت نے ماشاءاللہ خوب چل پھر کر 2-3 دن میں محنت کر کے 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے نکال دیا. 1 بن گئی جماعت، 2 جماعت بن گئی. جو باقی رہ گئے ان کو مقامی کام پر ڈالو، کہ یہی دیندار بنانے کے لیے اعمال ہیں. ہماری تو نیت یہ ہے. تو ہماری جماعت میرے بھائیوں اپنے آپ کو محنت کے اندر لگائے رکھے گی.
ہاں دعوت، مسجدوں میں داخل ہوں، خصوصی گشت کریں. ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جماعت اپنے ذریعے سے نقد جماعت بنانا چاہتی ہیں تو پہلے اس محلے میں، گاؤں میں خصوصی گشت کر کے وہاں کے خواص کو اپنی فکروں میں، اپنی محنت میں شامل کر لیں. مقامی خواص کو اپنی فکر محنت میں شامل کیے بغیر کوئی جماعت نقد نہیں نکال سکتی ہے. پھر ان خواص کو لے کر آپ چلیں. ماشاءاللہ 4 مہینے کی تشکیل کریں. کیا بات کریں گے بولو؟ 4 مہینے کی بات رکھیں گے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے پہلے دن لوگوں سے 4 مہینے کی بات کرتے تھے. حالانکہ کوئی 10 منٹ بھی تبلیغ کو نہیں دیتا تھا. تبھی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی بات تھی 4 مہینے کی. 4 مہینے کی ہزاروں لوگ نکل گئے. ہماری بات 4 مہینے کی ہوگی. چلہ 3 دن کی تشکیل نہیں کریں گے. آپ 4 مہینے کی تشکیل کریں گے تو وہ خود بولے گا کہ 4 مہینہ صاحب نہیں جا سکتا ہوں. آپ کہیں تو چلہ چلا جاؤں، آپ کہیں تو 3 دن چلا جاؤں. عربی میں کہاوت ہے شکل بالموت یرضا بالحمہ. موت کی تشکیل کر بخار پر راضی ہو جائے گا. موت کی تشکیل کر بخار پر راضی ہو جائے گا. 4 مہینے کی بات کرو وہ خود بولے گا چلہ 3 دن. ہم کیوں بولے؟ جماعت محنت کریں، تھکیں تشکیلی گشتوں کے اندر، نام آ جائیں وصولی میں تھکیں. راتوں کو اٹھ کر دن بھر جن کی محنت کی ہے گرم گرم آنسو بہا کر اللہ سے مانگے. دن کی محنت، رات کی دعائیں، ان دونوں کا جب میل ملاپ اور سنگم ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر جماعت کی محنت کی برکت سے بستی مسجد سے نقد جماعت تیار کرتا ہے. ہاں جماعت تیار ہو جائے، پوری روانگی کی بات سمجھاؤ 1.5 گھنٹہ، بھلے 3 دن کی جماعت کیوں ہو. فارمولیٹی نہ کریں 10-15 منٹ. ہاں ہماری جماعت میں کوئی پوری تفصیل سے سمجھانے والا آدمی نہیں ہے تو مقامی ذمہ داروں کے سامنے تقاضا رکھو، بھائی آپ میں سے کوئی آدمی ہے آج ہمیں یہ جماعت کو لے کر بیٹھ کر پوری بات سمجھاوے. باقی مجمع کو بھائی جو مسجد میں ہیں، مسجد والے اعمال پر ڈالو، مشورے پر ڈالو. روز 2.5 گھنٹے کی ملاقات، گھر مسجد کی تعلیم، ہفتے کے 2 گشت، مہینے کے 3 دن. اس پر باقی کے مجمع کو میرے بھائیوں محنت سے، ترغیب کے راستے سے ان کو ڈالے گئے جماعت. اب جماعت کا کام اس مسجد میں مکمل ہو گیا. کوشش کریں ان دنوں کے درمیان میں ہماری خدمت ہم خود کریں، کسی پر بوجھ نہ بنے. ہمارے بڑے سمجھاتے تھے بہترین جماعت وہ ہے، سب سے اچھی جماعت کہ بھائی بستی میں محنت کریں، نقد جماعت بناویں اور کھانا اپنا خود پکاویں. بستی والوں پر بوجھ نہ بنے بلکہ بستی والوں کے لیے اپنے دسترخوان کو وسیع رکھیں. ہے نا، یہ نہیں کہ 12 آئے ہیں تو 12 کے چاول ڈالے. ارے 3 کے زیادہ ڈال دو یار، کوئی بستی والے بھی لا لیں گے. چائے بنا رہے تو 12 کی نیت سے مت بناؤ، 20 بنا لو کپ اور لوگوں کو پلا دیں گے. جو جماعت اپنا دسترخوان وسیع کر کے کام کرتی ہے نا بستی میں، وہ جماعت بہت اچھا کام کر لیتی ہیں، لوگوں کے دل کو جیت لیتی ہیں. کہاوت مشہور ہے الانسان عبد الاحسان. انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. اکرام اور احسان کی زبان تو جانور بھی سمجھتا ہے. جائے انسان، آپ جس کتے کو روٹی ڈال دو دوسرے دن آپ کو دیکھ کر نہیں بھونکے گا، آپ کو دیکھ کر دم ہلا کر آپ کے پاس آئے گا. یہ سمجھے گا یہ میرا محسن ہے. جماعت اپنے دسترخوان کو وسیع رکھیں اور وسیع رکھ کر لوگوں کو، بستی والوں کو کھلاویں پلاویں. محنت کریں گشتوں کے راستے سے. دن میں تھکیں، رات میں تہجد میں اٹھ کر گرم گرم آنسو بہا کر اللہ سے اپنے لیے، بستی کے لیے، امت کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگیں. ہمارا کام یہ ہے. ہاں تو پہلا کام، سب سے زیادہ وقت ہمارا دعوت میں لگے. دوسرا تعلیم کے حلقوں میں، یہ ہماری تربیت کی جگہ ہے. 4 گھنٹے فضائل اعمال کی تعلیم، 4 گھنٹے ہمارے یہاں فضائل کی تعلیم. ہاں ہو سکے صبح 2.5 گھنٹہ، شام میں 1.5 گھنٹہ، صبح 2 گھنٹہ، شام میں 2 گھنٹہ. جماعت اپنے مشورے سے اپنا نظام الاوقات طے کریں. فضائل کی تعلیم فضائل قرآن سے شروع کریں. اس سے پہلے ساتھی باوضو ہو کر حلقے میں آ کر بیٹھ جائیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، ادب سے بیٹھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، ان باتوں میں زندگیاں بدلنے کی تاثیر ہے.
یہ خالی جماعت کا عمل نہیں ہے، یہ جتنا مجمع ہے نا، یہ اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کے حلقے پابندی سے لگاویں۔ اللہ کے نبی کی باتوں میں زندگیاں بدلنے کی تاثیر ہے۔ ان باتوں نے صحابہ کی زندگیوں کو بدلا تھا۔ عمر بنے ہیں گھر کی تعلیم کی برکت سے۔ تعلیم تو قرآن کی چل رہی تھی۔ صحابہ بنے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر زندگیوں میں اپنا کر تاثیر ہے اللہ کے نبی کی باتوں میں۔ جیسے مادی چیزوں کی تاثیر ہوتی ہے کہ برف پر ہاتھ رکھو ٹھنڈا لگے گا، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، ہے نا، شہر کا کلیکٹر ہو شہری دیہاتی ہو، ہر ایک کو ٹھنڈا لگے گا۔ آگ میں ہاتھ رکھو جھلسا دے گی، تاثیر ہے۔ مرچ کھاؤ تیز لگے گا، تاثیر ہے۔ شکر گڑ کھاؤ میٹھا لگے گا، تاثیر ہے۔ املی لیمو کھاؤ منہ کھٹا ہو جائے گا، اس کی تاثیر ہے۔ نمک کھاؤ منہ کھارا ہو جائے گا، اللہ نے اس کی تاثیر رکھی ہے۔ جیسے مادی چیزوں میں میرے رب نے تاثیر رکھی ہے، میرے بھائیوں یہ تاثیر صدیاں بیت گئی، ان کی تاثیر ختم نہیں ہوئی۔ یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہے، یہ صدیوں سے کھٹے میٹھے تیکھے کڑوے ہیں، ان کی تاثیر صدیاں بیت گئی۔ دنیا میں بڑے بڑے انقلابات رونما ہو گئے، ملک ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، لیکن ان چیزوں کی تاثیر ختم نہیں ہوئی ہے۔ کیا گمان ہے میرا آپ کا یہ صدیاں بیت جاویں اللہ کے نبی کی باتوں کی تاثیر ختم ہوگی؟ یہ کبھی نہیں ختم ہو سکتی ہے حضور کی باتوں کا اثر۔ اس میں آج بھی زندگیاں بدلنے کی تاثیر ہے۔ جماعتیں اپنے نکلنے کے زمانے میں یہ ہمارا سارا مجمع روزانہ اپنے گھروں میں آدھا گھنٹہ فضائل کی کتاب کو لے کر بھی بچوں کو جمع کر کے پڑھنے سننے کا ایک ماحول گھروں میں بناوے۔ اگر یہ مزاج نہیں ہوگا تو گھروں کے اندر میرے بھائیوں بھی بچوں کا رخ الگ، ہمارا رخ الگ ہو جائے گا، آدمی اپنے گھر میں بیگانہ ہو جائے گا۔ ہاں، جب بھی بچوں کی دینی ایمانی تربیت کی تعلیم کے حلقوں کے راستے سے گھروں میں فکر نہیں ہوتی ہے، بچے جوان ہوتے ہیں تو وہ ماں کی ذہنیت کے ساتھ جوان ہوتے ہیں، وہ ماں کی طرفداری میں رہتے ہیں۔ ہم نے اپنی بیوی پر محنت نہیں کی ہے، اس اللہ کی بندی نے زندگی بھر پکایا کھلایا، کپڑے دھوئے پہنائے، گھر کو صاف صفائی کیا، بچوں کو اپنے ساتھ رکھ کر بڑا کیا۔ ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں اس کے ساتھ، اس بندی کا یہ احسان نہیں سمجھتے کہ رات کو مغرب بعد عشاء بعد میں اس کو اپنے بچوں کو لے کر گھر میں بیٹھوں اور ان کے سامنے فضائل کی کتاب آدھ گھنٹہ پڑھ کر سناؤں۔ نماز کے فضائل، ذکر کے فضائل، تلاوت کے فضائل، رمضان سامنے آ رہا ہے، روزے کے فضائل، اعتکاف کے فضائل میں اپنے بیوی بچوں کو پڑھ کر سناؤں تاکہ ان کی طبیعتوں کے اندر اس کا شوق پیدا ہو ان اعمال کے کرنے کا، اور اللہ انہیں توفیق دے ان کے کرنے کی، ان اعمال سے ان کی زندگیاں بدلے گی۔ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو میرے بھائیوں میری سوچ الگ، میری بیوی کی سوچ الگ۔ گھر میں جب شادی بیاہ کا موقع آئے گا، میرے گھر میں سنتوں کا اہتمام نہیں ہوگا، سادگی کا اہتمام نہیں ہوگا۔ بیوی بچے چاہیں گے سماج رواج کے مطابق شادی ہو، اور آپ مسجد کے پہلے سب کے نمازی ہیں، حاجی صاحب ہیں، مدرسوں کو ہزاروں روپیہ چندہ دیتے ہیں، لیکن جب گھر میں شادی آئی آپ کا نہیں چلے گا۔ کوئی کہے ہے صاحب آپ کے گھر میں، ارے کیا کریں عورتیں نہیں مانتی ہیں، کیا جواب ملتا ہے؟ ارے گھر کی عورتیں نہیں مانتی ہے، کھاک نہیں مانتی، مانے اس کا کبھی آپ نے ذہن ہی نہیں بنایا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہر آدمی کا اپنی ذات پر حق ہے، ہر آدمی کا اپنی ذات پر حق ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاویں، دوسرا حق گھر والوں کا ہے انہیں دوزخ سے بچاویں۔ یہ دوزخ سے کیسے بچیں گے؟ جب گھروں کے اندر دین ہوگا۔ دین آنے کا راستہ گھروں میں تعلیم و تربیت کا راستہ ہے۔ جماعتوں میں یہ 4 گھنٹے تعلیم اسی لیے ہے، بوجھ نہ سمجھے اس کو، یہ ہمارے بننے کا ہے عمل۔ فضائل قرآن سے تعلیم شروع کریں گے، پہلے دن 1 حلقہ لگا دیں، جماعت 1 حلقہ، سب کا کلمہ سنیں، سب کی سورہ فاتحہ سنیں،
سب کی کوئی اور چھوٹی بڑی صورت سن لیں، جماعت کا ذمہ دار جماعت میں کوئی حافظ صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، اندازہ لگا لیں کس کا قرآن پکا ہے، کس کا کمزور ہے، اس اعتبار سے پورے سفر میں سیکھنے سکھانے کی جوڑیاں طے کر لیں۔ بھائی پورے سفر میں ان کے ساتھ آپ کو بیٹھنا ہے، اپنی بسم اللہ صحیح کراؤ، اعوذ باللہ صحیح کراؤ، الحمد شریف صحیح کراؤ، کلمہ صحیح کراؤ۔ پورے سفر کے اندر یہ ان پر محنت کریں، انفرادی وقتوں میں قرآن کو صحیح کرنے کا۔ یہ نہیں کہ تبلیغ کے پہلے چلے میں 8 صورتیں یاد ہیں اور تبلیغ کا یہ 10واں چلہ ہے تو 8ویں ہی صورت ہے۔ کیا 9ویں سیکھنا مکروہ ہے؟ اور بتاؤ 9ویں سیرت جماعت میں نکلے سے مکروہ ہے؟ پہلے چلے میں 10 یاد تھی، 12ویں چلے میں بھی 10 یاد ہیں۔ کیا مذاق بنا رکھا ہے جماعت کو؟ بھائی سیکھو، قرآن سیکھنے کے لیے تو نکلے ہو، 13ویں سیکھو، 14ویں سیکھو، یاسین شریف ناظرہ سیکھو، واقعہ سیکھو، تبارک الذی سیکھو، الف لام میم سجدہ سیکھو۔ یہ روز مرہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا قرآن ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اس کو تجوید کے حلقوں میں بیٹھ کر صحیح کرنا ہے، خالی روٹنگ سنانا نہیں ہے کہ میں پڑھوں آپ سنیں، میں غفلت سے پڑھ رہا ہوں آپ غفلت سے سن رہے ہیں، 10 منٹ میں 10 صورتوں کا حلقہ پورا ہو گیا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، یہ نہیں ہے۔ محنت کریں اپنے ساتھیوں پر، ہاں جب تک اطمینان نہ ہو جائے کہ آج کا سبق میرے ساتھی نے پکا اور برابر صحیح سنا دیا ہے، وہاں تک قرآن کا حلقہ چلتا رہے، بھلے آدھے گھنٹے کی ضرورت پڑے، پونے گھنٹے کی ضرورت پڑے، 1 گھنٹے کی ضرورت پڑے، اس پر محنت ہو۔ کتاب کو پڑھنا ہے، الگ الگ کتابوں میں سے 10-10 منٹ پڑھنا ہے، ہر حدیث کو 3 مرتبہ پڑھے، ہے نا؟ کتاب پڑھنے والا اچھا پڑھنے والا آدمی ہو، اٹک اٹک کر پڑھنے والا نہ ہو، سیکھنے والے کو کتاب نہ دے، سیکھنے والا پڑھے گا اٹکے گا، ساتھیوں کا من نہیں لگے گا۔ اچھا ماہر ہے وہ پڑھے، جس کو اچھا پڑھنا آتا ہے اس سے کتاب پڑھواؤ، ہاں تاکہ سب ساتھی دھیان توجہ کے ساتھ اس پڑھنے والے کی بات کی طرف متوجہ ہو۔ ہاں کتاب کی تعلیم کے بعد 6 صفات کے مذاکرے کرو، ہاں یہ 6 صفات زندگیوں میں لانے کے لیے ہے، یہ مذاکرے تبلیغ میں نکل کر تقریر سیکھنے کے لیے نہیں ہے، تقریر سیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ عملی طور پر زندگیوں میں لانا ہے۔ اس لیے بار بار اپنی مجلسوں کے اندر نئے پرانے ساتھیوں کے بیچ میں اس کے مذاکرے کرنے ہیں۔ اصول اور آداب کے مذاکرے تعلیم کے حلقے میں ہو، ساتھیوں کو سکھاویں بھائی اعلان کیسے کریں گے۔ ہمارے بہت سے علاقوں میں دیکھا جماعت میں یا مقام پر گشت کے دین کے اعلان کرتے ہیں کہ بھائی مغرب بعد گشت ہے تو کہتے ہیں بقیہ نماز کے بعد دین کی بات ہوگی، عصر بعد اعلان کرتے ہیں دعا کے بعد دین کی بات ہوگی۔ یہ تو ادھوری بات ہے۔ آپ کے پاس کوئی آدمی آوے اور یہ کہیں بھائی صاحب آئندہ اتوار کو میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، کیا کہیں بولو، اور آگے چپ ہو جاویں، آپ کیا سمجھیں گے؟ ارے بات سمجھتے ہو؟ وہ یوں کہہ دے آئندہ ہفتے اتوار کو میرے بیٹے کا ولیمہ ہے اور چپ ہو جاویں، آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ کا بند اندر سے کہے گا نا بھائی میرے کو آنے کا کہ نہیں آنے کا یہ بول لے منہ میں سے، تیرے بیٹے کا ولیمہ ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اتنا کہہ دیا کہ میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، آپ دعوت سمجھ لیں گے کہ مجھے کھانے کی دعوت دی، آپ عصر بعد دین کی بات ہوگی اتنا کہہ کر بیٹھ جاویں، مجمع سمجھ لے گا ہم کو بیٹھنا ہے، بقیہ نماز کے بعد دین کی بات ہوگی، اعلان کرنے والا بیٹھ جاویں، کیا مجمع سمجھ لے گا کہ ہم کو اس مجلس میں شریک ہونا ہے؟ پورا اعلان کرو اللہ کے راستے میں نکل کر، مقام کے اندر بھی گشتوں کے دنوں میں۔ دعا کے بعد اگر گشت کے آداب ہیں بھائی دعا کے بعد سارے حضرات تشریف رکھیں، انشاءاللہ دین کی اہم اور ضروری بات ہوگی۔ مغرب بعد گشت اعلان کرو، بقیہ نماز کے بعد سارے بھائیوں سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، بیٹھیں، انشاءاللہ دین کی اہم اور ضروری بات ہوگی۔ یہ اس کو کہتے ہیں پورا اعلان، ادھورا اعلان نہ کریں۔ یہ اعلان کیسے کرنا ہے نا، ہر ساتھی سیکھے گا۔ کہاں سیکھے گا؟ تعلیم کے درمیان میں ہمارا ایک عمل ہوتا ہے اصول اور آداب کے مذاکرے کا عمل، اعلان کرنا ہر آدمی کو سکھاؤ، نیا ساتھی سیکھے، پرانا سیکھے۔ ظہر بات ترغیبی بات کیسے کرنی ہے، گشت میں نکل کر متکلم بن کر کیسے بات کرنی ہے، یہ ساری چیزیں کیا کرنی بولو، تعلیم کے ہر درمیان روزانہ آئٹم بدل بدل کر، ایک ایک چیز بدل بدل کر سیکھتے سکھاتے آگے چلنا ہے۔
उसूल का मुज़ाकरा, आदाब का मुज़ाकरा, खाने का, पीने का, सोने का, सफ़र का, मस्जिद में रहने के आदाब हैं। रोज़ाना अलग अलग चीज़ें लें। ये नहीं है कि खिदमत के साथ ही दस्तरखान बिछावें और आपने मशवरे में खाने के आदाब तय किए थे, किसके? अल्ताफ़ भाई के हैं। अब अल्ताफ़ भाई चलो आ जाओ, सब बैठ जाओ, खाने के आदाब बयान करो। अब वो दस्तरखान लगा रहे हैं। मकामी साथी की दावत दी, वो मिज़बान दस्तरखान लगा रहा है और मस्जिद में जमात बैठकर खाने के आदाब नहीं, ये वक्त उसके बयान करने का नहीं है, ये तो हमारे तालीम के हल्के का अमल है। तालीम के हल्के में जहां उसूल का मुज़ाकरा होगा, काम करने के ढंग का मुज़ाकरा होगा, रोज़ाना आइटमें बदल बदल कर, चीज़ें बदल कर हम अपने यहाँ आदाब का मुज़ाकरा भी करेंगे। आज खाने के आदाब, कल सोने के आदाब, फिर सफ़र के आदाब, सुन्नतों के मुज़ाकरे। क्यों? इसलिए कि ये हमें पूरे चिल्ले 4 महीने में अपने आप को सुन्नत वाला बनाना है। ये तो मश्क का ज़माना है, निकले इसी के लिए हैं कि सुन्नत और आदाब की ज़िंदगी बनानी है। इसके मश्क का ज़माना 4 महीना है। 4 महीने सुन्नतों पर मश्क करते रहे, घर आने के बाद इंशाअल्लाह कोई सुन्नत नहीं छूटेगी। आदमी घर आकर अपने आप को सुन्नतों वाला बनाकर चलेगा। तबलीग इसी के लिए है मेरे भाइयों, जिंदगियों में सुन्नत आ जावे, हाँ फराइद और सुन्नत जिंदगी में जिंदा हो जावे। ये निकलना इसीलिए है, ये निकलना बराए निकलना नहीं है, ये निकलना इसलिए है कि निकलने के ज़माने में इन फराइद आदाब सुनन की मश्क करते हुए हमारा हर साथी अपनी ज़िंदगी के अंदर अमली तौर पर प्रैक्टिकल इसको ज़िंदगी में लाएगा। हाँ, कपड़ा कैसे पहनना चाहिए इसका तरीका है, कपड़ा कैसे पहनना चाहिए, कैसे निकालना चाहिए, पहनते वक्त क्या पढ़ना चाहिए, निकालते वक्त क्या पढ़ना चाहिए, हमारे नबी ने हमको सिखाया है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है। इसी चीज़ को अमली तौर पर ज़िंदगी में मेरे भाइयों लाने के लिए है ना, इस अल्लाह के रास्ते में जहाँ बहुत चीज़ें सीखनी है, ये चीज़ भी ज़िंदगी में अमली तौर पर सीखनी है। इसके लिए हमारे तालीम का हल्का है, इसमें हमारे कम से कम 4 घंटे लगे। हाँ, दोपहर की तालीम जमात कोशिश करें ज़ोहर की तरगीबी बात पूरी होने के बाद फ़ौरन हो। मशवरे में लिखते हैं 3:30 बजे, 3 बजे होती नहीं, 3 बजे है ना। दोपहर का खाना खा के सो जाते हैं, ज़ोहर पढ़ के कैलूला लंबा हो जाते हैं, 3:15 3:30 को आँख खोलती हैं, है ना। फिर हम हिंदुस्तानी लोग हैं, नींद से उठकर एकदम तालीम में थोड़े बैठ जाएंगे, उठेंगे, मुंह धोएंगे, आधी चुस्की चाय पिएंगे। जमात में कुछ तंबाकू खाने वाले गुटके वाले होंगे, जब तक चाय पी के वो गुटका नहीं दबाएंगे वहाँ तक इनका टावर नहीं पकड़ेगा, टावर छूटा छूटा रहेगा इनका। तो होते होते 3:45 हो जाते हैं। अब लिखा है कि भाई है ना असर तक तालीम है, अब लिखी 2 घंटे हो रही है, 1.25 घंटा।